محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت مانگی جو حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہو، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ بیت رضوان والے 1400 اصحاب ہی روانہ ہوئے۔ آپ نے مدینے کا انتظام سبا عرفتہ بن غفاری رضی اللہ عنہ کو سونپا، پھر خیبر جانے والے جانے پہچانے راستے پر چل پڑے۔ قریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ملک شام کی طرف بھاگنے کا راستہ بند کر دیں۔ آپ نے سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری، مگر یہودی بے خبر رہے۔ پھر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں کی طرف نکلے۔ انہوں نے اچانک لشکر کو سامنے دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگے۔ اللہ کی قسم، محمد لشکر سمیت آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نطات، دوسرے قتیبہ اور تیسرے شق۔ نطات میں 3 قلعے تھے، حصن نائم، حصن صعب بن معاذ اور حصن قلعہ زبیر۔ شق میں 2 قلعے تھے، حصن ابی اور حصن نزار، اور قتیبہ میں 3 قلعے تھے، حصن قموس، حصن وتیح، حصن سلالم۔ ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھیں اور طاقت اور حفاظت میں ان کے ہم پلہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطات کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت بلند، محفوظ اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں ان کا شاہزور بہادر مرحب بھی تھا۔ یہ 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ چند روز تک فریقین میں تیر اندازی ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان سن کر سب انصار اور مہاجرین نے اس آرزو میں رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آپ نے انہیں بلا بھیجا، وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا، جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق کے قلعے میں بھیج دیے تھے اور اس صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مرحب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور دعوت مبارزت دی، یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لیے للکارا۔ اس نے یہ شعر پڑھا، قد علمت خیبر انی مرحب، شاک السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلہب۔ یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے، قد علمت خیبر انی عامر، شاک السلاح بطل مغامر۔ یعنی خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار سیدنا عامر کی ڈھال میں پھنس گئی۔
انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار اس کی پنڈلی پر ماریں، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی، اس کی پنڈلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر خود ان کے گھٹنے میں آ لگی۔ بعد میں انہوں نے اسی چوٹ سے انتقال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عامر کے بارے میں فرمایا، ان کے لیے دگنا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ سیدنا عامر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے پر آئے۔ آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالصاع کیل السندرا، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا زبیر بن عوام نکلے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ پھر گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی، بہت سے یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہود اس قلعے سے بھاگ کر اس کے ساتھ والے قلعے حصن الصاب میں مورچہ بند ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کو قلعہ حصن نائم میں بہت سا غلہ، کھجوریں اور اسلحہ ملا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سیدنا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصن صاب کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا۔ پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا، پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ ثابت ہوا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولہوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطات کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا، پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے سیدنا ابو دجانہ سماک بن خراشہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمان اب حصن نزار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ تیر اور پتھر برسا کر سخت جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیق نصب کر کے اس قلعے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔
یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی، مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعوں وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حیی بن اخطب کی صاحبزادی سیدہ صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھیں، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے، جبکہ مسلمان 15 کے قریب شہید ہوئے۔ سیدنا عمرو بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے۔ جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ پھر جب مال تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ صرف آپ کے شایان شان ہیں، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا، انہیں نکاح کی پیشکش کی۔ ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور تیماء کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی۔ راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ دوسری صبح آپ نے کھجور، گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے۔ سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی بنو انمار، ثعلبہ اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا، 700 صحابہ کو ساتھ لیا اور 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ نماز کی اقامت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی پہلے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ خوف ہے۔ اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا، وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑا کہ اس سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے زخمی پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا کہ وہ رقاع یعنی پیون تھے
اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے، جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے۔ ایسے میں ایک مشرک اس طرف آ نکلا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونت لی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔